شہناز آپا، آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 30 سال کا اگر آپ سٹیٹسٹکس لیں، 20 سال کا سٹیٹسٹکس لیں، ڈیٹا لیں، تو اب جو میرجز کی ایج ہے یہ زیادہ بڑھ گئی ہے، عمر زیادہ میں جا کے لوگ شادی کرتے ہیں، یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ اب تو یہ 27-28 کم از کم منیمم 30-32-35 سال کی لڑکیاں عام ہو رہی ہیں۔ اور لڑکے والے کہہ رہے ہیں ارے بھائی مسز خان اتنی بڑی، بہت ایکو ہو رہا ہے، اتنی بڑی لڑکی دکھا رہے ہیں، ارے دیکھو تو وہ کس پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے، سی ای او بنی ہوئی ہے، وہ اے وی پی بنی ہوئی ہے، وہ وی پی بنی ہوئی ہے، بڑی اچھی پوزیشنز پر ہے، بڑی ڈیڈیکیٹڈ ہے، بڑی ہارڈ ورکنگ ہے، اور آدمی سے زیادہ کام کر رہی ہے۔ آدمی تو اٹھ کر جائے گا، سگریٹ پینے جائے گا، باتھ روم جائے گا، نماز پڑھنے جائے گا، ٹائم ختم کر دے گا۔ عورت کم از کم اپنی پلیس پہ سیٹڈ ہے، اپنا آنیسٹلی کام کر رہی ہے، اس کو دیکھو تو کیا جگہیں مل رہی، پھر ان کے دماغ اونچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا مسز خان 3rd کلاس لڑکا دکھا دیا ہے، اس میں تو کوئی کامن سینس ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کا انٹرویو لیا۔ لڑکے نہیں انٹرویو لیتے یہ گھر والے، آج کل تو لڑکیاں کہتی ہیں ہم بات کر کے دیکھتے ہیں کہ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں یہ بندہ ہمارے ساتھ، وہ اس کو 0 کر کے مائنس کرتی رہتی ہیں اور بڑھا دیتی ہیں، نیرنگ 40 ہو جاتی ہیں۔ بس میں تو بہت تعجب سے دیکھ رہی ہوں یہ ہو کیا یہ تو کوئی ڈرامہ۔ مسز خان، آج سے 20 سال پہلے میرجز کی ایج کیا تھی؟ آج سے 20-25 سال پہلے اگر لیں، ہاں 24-25 تو تھی کم از کم، ذرا سی لڑکیاں کمپلیٹ کرتی تھی اسٹڈیز، ماں باپ کو فکر ہوتی تھی ہائے مگروں لتھے سر سے بوجھ اترے جو ہمارے اوپر ہے۔ ایک بوجھ یہ ہوتا ہے نا بچی کا بوجھ، ناٹ ان اے رانگ سینس، ناٹ ان اے نیگیٹو سینس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ ان کی جلد از جلد شادیاں کرو، وہ بھی بلکہ زیادہ ایج ہو جاتی ہے 20-22 سال میں تو کہتی ہوں کر دو، پڑھتے پڑھتے کر دو، اگر اس کا دل ہوگا، اگر شوق ہوگا، اگر اس کے قسمت میں ہوگی وہ پڑھ لے گی۔ تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ بہت ہی بری بات ہے کہ ہم بچوں کو بٹھائے رکھ رہے ہیں اور کاکیاں سمجھے، باپ تو کاکی سمجھتا ہے۔ لیکن شہناز آپا اس میں صرف لڑکیاں تو نہیں بیٹھی ہوئی نا، لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اب شادی، اب 30-32 سال کی لڑکی سے 28 سال کا لڑکا تو شاید شادی نہ کرے یا کم ممکن ہو، وہ 40-45 کا ہوگا، وہ پھر اپنی ایج کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ ہاں پھر لڑکوں کے لیے بھی بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، ذرا وہ 35 سے ابو ہو جاتے ہیں، 35-36 سے، پھر ان کے لیے بھی بڑی سخت پرابلمز ہو جاتی ہے۔ پھر ان کو بھی اماؤں کو ایس ایم سی کی، ڈاؤ کی اور آغا خان کی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ہمدرد کی لڑکی کیا ڈاکٹر نہیں ہوگی کیا؟ اس کو گریڈ 17 نہیں ملے گا؟ کیا بات کرتی ہیں وہ؟ پھر ہمیں اسپیچ لیس کر رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں نہیں بھائی ہمارے بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ پھر اور ڈیفینس والے تو نکلتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں گلشن کی دکھا دی میں نے کوئی گناہ کر دیا، ہائی مسز خان ہماری بچی نارتھ کراچی میں ایڈجسٹ ہوگی، کہاں بھائی آپ کہاں بھیج رہی ہیں؟ ارے ہماری لڑکی ڈیفینس میں بیٹھی ہوئی کیا نارتھ کراچی میں جائے گی؟ گلشن میں ایڈجسٹ ہوگی؟ کیا بات کر رہی ہیں؟ کیوں ادھر انسان نہیں ہے؟ ادھر زیادہ پڑھے لکھے انسان ہیں، ادھر انسانیت زیادہ ہے، ڈیفینس میں تو آوارگی ہے، بدماشی ہے ادھر تو۔ وہ تو مسز خان یہ بات بڑی حیرت والی ہے کہ علاقے جو ہیں بانٹے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور اس پہ بھی میرج کا سلیکشن ہوتا ہے کہ کون گلبرگ سے ہے، کون ڈیفینس سے ہے، کون وال سٹی سے ہے، اس پہ بھی یہ بھی فیصلہ کرنے کے لیے چیز ہے۔ ارے بھائی تمہارا اگر لڑکا پڑھا لکھا ہے، جینیس ہے، کمپیوٹر انجینئر ہے، اپنا آن لائن جاب کر رہا ہے، کل وہ ادھر سے اٹھ کر تمہارے پاس آ جائے گا ڈیفینس میں، کر تو لو، کیوں بوڑھی ہو رہی ہو، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ تمہیں تو ابھی عقل نہیں ہے، پھر بعد میں 6-8 سال بعد عقل آتی ہے۔ میں کہتی ہوں کیوں؟ تمہیں بتایا تھا نا وہ لڑکا، تمہیں یاد ہے تم نے کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ آج وہ لڑکا یہاں بیٹھا ہوا ہے اور تم پھر وہیں ہو نا پلیسڈ، وہ لڑکا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو چلا بھی کیا ڈیفینس سے بھی آگے چلا گیا، امریکہ چلا گیا اور ڈالرز میں بنا رہا ہے وہ وہاں پہ، اس کی اپنی کا فارمز ہیں، سب کچھ ہے، پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں یا اللہ ہم نے کیا کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ نارتھ کراچی کا لڑکا تھا۔ مسز خان ساتھ رہیے گا، میں ڈاکٹر ضیاء صاحب کو شامل کر دیجیے۔ صاحب ایک اسلامی معاشرہ ہے ہمارا،
ایک تو مجھے یہی بات بڑی بری لگی تھی، میں داری سے کہہ رہا ہوں، جب یہ قانون بنا کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کی جا سکتی، بھی کوئی 16 سال میں 17 سال میں کرنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے، کیوں نہیں اجازت، جبکہ ایک معاشرہ بھی اسلامی ہے. پھر اس معاشرہ جو کہ اسلامی ہو اور اسلامی رواداری بھی ہو، اس معاشرے میں اگر شادیاں لیٹ ہو رہی ہوں تو آپ کے خیال میں بدگمانی کرنی چاہیے مجھے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے شادی بر وقت کرنا، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور یہ فرض ہے. وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، بغیر کسی قرینہ صارفہ کے یہ جو امر ہوتا ہے اللہ پاک کا وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے، واجب ہے ہمارے اوپر. اور نبی پاک فرمایا کہ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. یہاں بھی آپ نے حکم دیا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کو شادی فوراً کرنی چاہیے. لیکن یہاں ایک بات میں واضح کرتا ہوں، جو ابھی آپ نے 18 سال کی بات کی، 18 سال سے پہلے کی بات، کہ معاشرتی جو مسائل ہوتے ہیں نا ان کو سامنے رکھ کر بڑے اگر کوئی پالیسی طے کر لیں، کوئی قانون بنا لیں، قانون سازی کر لیں تو اس کی پاسداری کرنا بھی دین ہے. چونکہ یہاں 18 سال سے پہلے کی جو پابندی لگائی گئی وہ اس لیے کہ بعض کو بچے میچور نہیں ہوتے، 16 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر بے شک بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن گھر بھی تو آخر سنبھالنا ہے. کسی کی بیٹی لا کر آپ نے گھر جب قائم کرنا ہے تو اس ریاست کو، اس نظام کو چلانے کے لیے اس کے اندر اہلیت بھی ہونی چاہیے، استطاعت بھی ہونی چاہیے. اور اللہ نبی پاک نے خود فرمایا من استطاع منکم الباءۃ، استطاعت کی بات کی گئی. اور اس ہم نے قومی طور پہ فیصلہ کیا کہ 18 سال میں استطاعت آ جاتی ہے. یہ ایک تجربہ کہہ لیں، مشاہدہ کہہ لیں، انہوں نے ایک اندازہ لگایا، ایک تخمینہ ہے. بعض اوقات کہ انسان کے اندر 18 سال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اہلیت، اور بعض کے 20 کی عمر کے تک بھی نہیں ہو سکتی. 18 سال میں وہ اسی کے اندر ہوگا. جی، تو اس لیے وہ 18 سال کی عمر ایک اندازہ لگایا گیا کہ اس عمر تک. تو بہرکیف ہمیں اس کی پاسداری کرنی چاہیے اور اس کو بالکل میں سمجھتا ہوں ہدف نہیں بنانا چاہیے تنقید کا. تیسری بات جو ہے نا کہ ہماری شادیاں تاخیر سے کیوں ہو رہی ہیں، اس کے اسباب پہ ہم نے بات ضرور کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات، جو ہم نے شادی کی بے تحاشا رسومات شامل کر لی ہے نا، جس کی وجہ سے ہمارا عقد نکاح جو ہے، شادی کا جو بندھن ہے، یہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے. ہر انسان کے اب استطاعت کے اندر بھی نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ انسان وہ اپنے اخراجات جو ہو وہاں پہ ہونے ان کا بندوبست کرتے کرتے بعض اوقات انسان تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، بچے اور بچیاں. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اسلام نے شادی بڑی آسان طریقے سے کرنے کا ہمیں سبق دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں سامنے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی اور آپ کا جو نکاح ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسی دیگر صحابیات اور صحابہ کی جو شادیاں تھیں وہ کیسے آسانی سے ہو جاتی تھی. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نکاح برکاتاً، برکت کے لحاظ سے ہوتا ہے ایسرہن معونتاً، جس کے اندر اخراجات کم ہوتے ہیں، جس کے اندر تکلفات کم ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض شادیاں ایسی ہوئی صحابہ کرام، ایک صحابیہ کی شادی پتہ کس حق مہر پر، ایک جوتے کے جوڑے کے اوپر آیت پہ، اور ایک وہ دوسری صحابیہ تھی. نبی پاک فرمایا، صحابی نے کہا جی میں کرتا ہوں شادی اس کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا حل معک شیء، تو کوئی ہے حق مہر دینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ ما عندی شیء، جو کپڑا دے دوں گا تو میرے پاس نہیں ہوگا، یہی ایک کپڑا ہے. تو فرمایا کہ فلتمس ولو خاتم من حدید، جو لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لو، لوہے کے چھلے میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. وہ بیچارہ گھوم پھر کے کہا وہ بھی نہیں ملا. تو پھر وہ آپ نے جو بھی بات کی، آپ نے فرمایا کہ حل معک شیء من القرآن، قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ کہا جی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد. فرمایا جو وہ جا کے صورت اس کو یاد کروا دینا، وہی طرح حق مہر ہے. تو اتنی آسانی سے دوسری پارٹی کو بھی تو ایک کریڈٹ دینا کہ اس نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا کہ یہی میرا مہر ہے. یقیناً وہ تربیت تھی نا اس ماحول کی، ان گھروں کی، اس وقت ان خاندانوں کی، یہ تربیت ہو رہی تھی نوجوان بچیوں اور بچوں کی. تو آج ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھے نا، میں کہ تو واللہ اتنی رسومات بن گئی ہیں، یہ مہندی ہے، اور اب تو مہندی سے بھی پہلے کتنی چیزیں آگے چلی گئی. تو یہ جو چیزیں نا ہمیں ان کو چھوڑنا ہوگا. نکاح ولیمہ ہے، اور برات کے لیے جو ایک ہم نے تصور بنا، اتنی بڑی برات، سینکڑوں ہزاروں لوگ کو ہم لے کے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی ہم وہ سفر میں خطرے میں ڈالتے ہیں اور اتنا اخراجات کا سبب ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنٹرول کرنا ہوگی.